قال الذی اشتراہ من مصر، تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا، کیوں خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا، اس نے کہیں دیکھا ہوگا، خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو، اس کا خوب اکرام کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی. بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے، انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد. تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا. اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا. ولما بلغ اشدہ، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے، ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ کیونکہ بے انتہا حسین تھے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا. پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. یعنی آپ تصور کر لو نا، کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو، اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا، معجزے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے، آپ یہ کام کر نہیں سکتے، آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جاتا، تو عقل حیران ہوتی ہے نا یار یہ کیسے ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن. اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے، ان کو الگ سے گاڈ گفٹیڈ ہے، یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے. تو اب ظاہر ہے اتنے حسین، تو جو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی. ابھی یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے. اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور پھر ایک مسافر بھی ہو اسے پتہ ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بادشاہوں کی بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی ہیں، بادشاہ لوگ تھوڑی بدصورت عورت سے نکاح کرتے، تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین، اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے. آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے؟ شیطان ایسے موقع پہ ورغلاتا ہے کہ بھئی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں، میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور تالے بھی لگا دیے ہیں، میرے پاس تو اب بھاگنے کا آپشن بھی نہیں ہے، تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو ایسے موقع پہ نا شیطان کیا سکھائے گا؟ تعویلات. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب برائی کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں تو کنویں میں تھا، وہ مجھے اٹھا کے محل میں لے آیا، تو اب میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھو یہ نہیں کہہ رہے، کتنی سوچنے کی بات ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو مجبور ہوں، میں تو گھر میں آرام سے رہ رہا تھا، بالغ ہوتا ابا میری ٹائم پہ شادی کرا دیتے، یہ تو میں مسافروں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ نیگیٹو پہلو بھی نکال سکتے تھے نا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی ہم تو کنویں میں تھے، ہم تو مر جاتے وہاں پہ، یا بازاروں میں فروخت ہو کے کہیں کسی جھونپڑے میں بھی جا سکتے تھے، لیکن ہمارے رب نے احسان کیا کہ مجھے نکال کے کہاں لے آیا؟ بادشاہ کے محل میں. تو اس احسان کا بدلہ میں یہ نہیں دوں گا کہ میں اس خدا کی نافرمانی کروں. اور بعض نے اس آیت کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پالا ہے، میں اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. اس نے دی اپنے محل میں، اس لیے تھوڑی ٹھکانہ دیا ہے کہ میں اسی کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دوں. آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آستین کا سانپ بن کے، ایک آدمی اعتماد کرتا ہے، آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہے، ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بے پردگی کا گناہ ہے، لیکن بعض لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو عزت دار آدمی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یار یہ دوست مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، اعتماد کر رہا ہے، تو اس کی بیوی کو اپنی بہن سمجھو، بھابھی سمجھو. لیکن میں نے بعض ایسے بدبخت دیکھے ہیں کہ دوست نے اعتماد کیا اور یہ آستین کا سانپ بن کے اسی کی گھر والوں پہ ڈورے ڈالنے لگا. تو یہ زندگی غیرت کی طرح گزار لو یا بغیرتی کی طرح گزار لو، یہ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے. سیکو 5 اپنے پیسوں پہ خرید لو یا سسر سے لے لو، یا
اس کے واش روم سے چوری کر کے پہن لو. اب دیکھو ساری زندگی جب اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی, ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو. اب تک چل رہی ہوگی, سیکو 5 تو خراب بھی نہیں ہوتی, 20 سال ہو گئے وہ گھوم رہا ہوگا لے کے, میری گھڑی ہے میری گھڑی ہے. ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا. اور دیکھو ہماری گھڑی کتنی زبردست, اپنے پیسوں پہ خریدی ہے. اچھا بھائی, وراوتت, قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, خیال یوسف کے دل میں بھی آیا. ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے, جذبات ان کے دل میں بھی, کیونکہ جوان تھے. ایک خوبصورت ترین عورت, اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے, خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا کیونکہ ہمارے نیک بندے تھے. ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا, اللہ نے بچا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں ہے, یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار اب جب کوئی ہم عورتیں گزرتی ہیں, نوجوان کہہ رہے ہیں میرا بڑا دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے, تو یہ دیکھنے کا دل کرنا تو آپ کے آدمی ہونے کی علامت. جن کا دل ہی نہیں کرتا ان کو ہماری شادیوں کے بیانات بالکل فضول لگتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے. یہ تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل کرتا ہے. تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے, صحت مند ہونے کی علامت ہے. دل 100 بار کرے لیکن نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا, یہ کامل آدمی ہونے کی علامت ہے. دل ہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی, اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, بھرپور جذبات تھے, مگر قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا, اس کو جگہ دے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں. آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا. تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں, وہ پیچھے کی طرف, اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا. اچانک دروازہ کھل گیا, جب دھاڑ دھڑم ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے. اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا, اس نے جو بھی کیا ہوگا, تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا